میں امداد عمرو۔ سیاست میں آیا ایک بہت بڑا ٹوسٹ، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا اتحاد۔ اب اس اتحاد کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری یعنی پیپلز پارٹی کی چھٹی ہوگی یا ابھی کھیل باقی ہے؟ کیونکہ شروع تو اب ہوا ہے، انجام کیا ہوگا وہ میں نے آگے چل کے آپ کو بتانا ہے۔ اور ایک اور کٹا کھول دیا گیا ہے، ایک کٹا ابھی تک باندھا نہیں جا رہا، ایک اور کٹا کھول دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اب وہ کٹا کھولنے کے بعد للکارے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ مولانا صاحب تو پہلے بھی للکارے مار رہے تھے، اب پھر مولانا صاحب نے للکارے مارے ہیں۔ کینالز کے بعد ایک اور ایشو جو ایک بڑا تنازع بنتا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک بڑا پیکیج پنجاب کے کسانوں کے لیے انہوں نے دیا ہے۔ اس پیکیج میں کیا ہے اور کسانوں کو کتنا دیا جا رہا ہے اور فلار ملز کو کتنی رعایت دی جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ کیونکہ گندم کا معاملہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کٹائی ابھی آغاز ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع میں، سینٹرل پنجاب کی طرف اب کٹائی آ رہی ہے۔ اور اسی دوران اللہ خیر کرے، کل کے پی کے میں شدید بارشیں ہوئی تھیں، اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی تھی، اور کہا گیا کہ جی وہ جو گیند ہوتی ہے ٹینس کی، ایک بال جو ہوتا ہے کرکٹ کی بال، اس جتنے اولے پڑے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، ویڈیوز میں، گاڑیاں تباہ و برباد ہو گئی، شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کے جو تھیں وہ شیٹس تھیں، جو گاڑیوں کی باڈیز جو تھیں وہ تک ان سے رنگ اتر گیا۔ تو کلائمیٹ چینج ہے، جب برسات کی ضرورت ہوتی ہے تو برسات نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی تب ہوتی ہے۔ یعنی اگر پنجاب کے میدانی علاقوں میں یہی صورتحال بنی، اور ظاہر ہے کئی علاقوں میں اس طرح کی سچویشن ہے، تو گندم کو شدید نقصان پہنچے گا، کیونکہ گندم بالکل تیار کھڑی ہوئی ہے، پک چکی ہوئی ہے۔ اس دن ہم جا رہے تھے لالا موسیٰ، قمر زمان کائرہ صاحب کے بیٹے اور بھتیجے کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے، ولیمے میں، تو راستے میں جو سیالکوٹ موٹر وے ہے، مطلب دونوں طرف خوبصورت لہلہاتی ہوئی گندم، تیار پکی ہوئی گندم جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ محفوظ رکھے کسانوں کو کسی بھی قسم کی آفت سے، ویسے ہی بیچارے پس رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کیا دینے جا رہی ہیں کسانوں کو، اس پر بات کروں گا۔ لیکن آغاز جو انوکھی خبر میں نے آپ کو سنائی، وہ خبر کے اندر کی خبر ہے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد۔ اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ نواب یوسف تالپور صاحب جو ہیں، ان کا ہوا انتقال کچھ دن پہلے۔ ان کا جو حلقہ خالی ہوا، ایم این اے تھے وہ، اور 6 بار جیتے ہوئے وہاں سے۔ عمرکوٹ کا حلقہ ہے، جو عمرکوٹ ضلع کا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ، این اے 213، وہاں پر آج ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ میرے دوست ہیں، ہم نے مل کے صحافت کی ایک ساتھ، حیدرآباد کی گلیاں چھانی ہیں۔ لال چند مالی پی ٹی آئی میں ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں اس طرح اس کے پاس نشان نہیں ہے، تو لال چند مالی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں مور کے نشان پر انتخاب، آزاد حیثیت میں۔ اور اینٹی پیپلز پارٹی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے دھڑے ہیں، جتنے گروپس ہیں، وہ سارے کے سارے لال کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پرسوں وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی لال چند مالی نے کیا تھا کیمپین کے اختتام پر۔ تو جلسے کے بعد امیدیں لگا دی ہیں لوگوں نے کہ شاید لال یہاں سے جیت جائے۔ لال کے مقابلے میں نواب یوسف تالپور کی بیوہ اور تیمور تالپور جو صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں سندھ میں، ان کی والدہ صبا تالپور صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن میں اتری ہوئی ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے اس میں 4 تحصیلیں، 4 تعلقے ہیں، عمرکوٹ، سامارو، اپنا پتھورو، کنری مرچوں کا علاقہ ہے، مرچ منڈی وہاں پر، لال مرچ جو ہوتی ہے نا، تو ایشیا کی بڑی منڈیوں میں سے ایک منڈی ہے کنری کی مرچ، بڑی مشہور بھی ہے۔ اور وہاں پر اب آپ جائیں گے اس موسم میں خاص طور پر، تو آپ کو میدانوں میں دور تک زمین لال نظر آئے گی، یا گلابی، پنک جو ہوتی ہے، گلابی، گہرے گلابی کلر کی، وہ مرچیں سکھائی جاتی ہیں اور پڑی ہوتی ہیں۔ تو کنری بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس میں جو میں آپ کو تھوڑا سا ہلکے کا دے دیتا ہوں، اور جو مجموعی ووٹ ہیں یہاں پر رجسٹرڈ، وہ ہیں 6,08,957،
اب تھوڑی دیر میں پولنگ شروع ہو جائے گی، اور جس میں 2,87,311 خواتین اور 3,21,686 مرد جو ہیں وہ ووٹر ہیں اس میں، اور 498 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور اس حلقے میں جو 91 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر 4200 اہلکار ڈیوٹیوں پر تعینات ہوں گے، امن و امان کی 4,628 پولنگ اسٹاف ہوگا۔ تو یہ سارا اس حلقے کا، لیکن اس حلقے کی جو انفرادیت ہے شاید بہت سے میرے سننے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہندو ووٹ میجورٹی میں ہے، 52% ہندو ووٹ ہے، اور یہاں پر باقی پھر ہر طرح کی ذات برادری سیاسی لوگ ہیں، اور اس سے ہٹ کے اس حلقے میں 4 گدیاں جو روحانی جماعتیں ہیں، جس میں پیر صاحب پگاڑا کی گدی ہے، روحانی جماعت حر جماعت، شاہ محمود قریشی صاحب کی غوثیہ جماعت، لال چند مالی شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کے مریدین، ان کے معتقدین میں سے ہیں، تو وہ گدی، اب یہ دونوں گدیاں لال چند مالی کے ساتھ ہیں۔ جو پرسوں جلسہ ہوا تھا اس میں پیر صاحب پگاڑا کے جو بھائی ہیں صدر الدین شاہ صاحب، وہ موجود تھے۔ اچھا، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ سروری جماعت، مخدوم جمیل الزماں صاحب، مخدوم خلیق الزماں کے مخدوم اپنے امین فہیم صاحب کے صاحبزادے، مخدوم طالب المولا صاحب کے پوتے، اور نور محمد شاہ، امیر محمد شاہ جیلانی، ان کی جماعت جیلانی جماعت۔ تو یہ 4 گدیاں ہیں، 2 اس طرف ہیں 2 اس طرف ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ اس علاقے میں اگر تگڑی گدیاں 2 ادھر ہیں 1 اس طرف ہے، بہرحال بڑا اچھا خاصا ووٹ ہے ان کا۔ اور گزشتہ انتخابات میں جو امیر شاہ صاحب نے اپنا تالپور صاحب نے ووٹ لیا تھا وہ تھا 1,79,000 اور کچھ، لال نے 38,000 سے زیادہ ووٹ لیا تھا، لیکن ایک درمیان میں یعنی نمبر 2 جو کینڈیڈیٹ تھے وہ میر امان اللہ تالپور، انہوں نے 44,000 ووٹ لیا تھا۔ اب وہ جو میر امان اللہ تالپور ہیں وہ بھی لال چند مالی کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، آج بھی مسلم لیگ نون میں ہیں۔ انہوں نے وہاں پر لوکل ارینجمنٹ کے طور پر لال چند مالی کو سپورٹ کیا، یعنی لال چند مالی کون؟ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی ایم این اے رہے ہیں مخصوص نشستوں پر، آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ہیں، اور کافی عرصہ ان کو روپوشی بھی کاٹنا پڑی۔ تو وہ لال چند مالی کو سپورٹ مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، راشد محمود سمرو صاحب، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے، JUIF۔ اسی طرح فنکشنل لیگ، جیسے میں پہلے بتا چکا، اور جماعت ارباب غلام رحیم صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ، زین شاہ صاحب SUP کے، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے، وہ بھی ان کے ساتھ۔ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے وہاں پر اینٹی کینال، یہ چولستان کینال کے خلاف یا 6 کینالوں کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اینٹی کینال کمیٹی، تو اس کے پلیٹ فارم سے سب مل کے لال چند کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو لال کی پوزیشن جو عام انتخابات کے دوران تھی 8 فروری کو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مسلم لیگ نون بھی آ گئی، مطلب 44,000 ووٹ لینے والا میر امان اللہ تالپور بھی آ گیا نا، اور لال ظاہر ہے لال چند مالی ہندو ہیں، اور ووٹ میجورٹی ہندو ووٹ ہے۔ تو کئی ایجز یا کئی جو ہے نا لال چند کو فائدہ بہت زیادہ ہے گزشتہ انتخابات کی نسبت۔ تو کیا سارا کا سارا ہندو ووٹ یا میجورٹی ہندو ووٹ لال کے ساتھ جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ہم ہندو کمیونٹی کے ووٹ کو دیکھیں گے تو وہاں جو راجپوتوں کے رانا ہیں، رانا ہمیر سنگھ سوڈھا، انہوں نے پیپلز پارٹی میں ہے وہ، تو انہوں نے ظاہر اپنی پوری کی پوری کمیونٹی کو، اپنی پوری برادری کو کہا کہ جی ٹھپے پہ ٹھپا تیر پہ ٹھپا، تو ہندو ووٹ بھی ہو جائے گا تقسیم۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک سانحہ ہوا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کا، جن کو توہین مذہب کے الزام میں
پولیس نے گرفتار کیا، کسٹڈی میں اس کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کو دفنانے نہیں دیا جا رہا تھا، اس کی لاش جلائی گئی، اور پھر پورے سندھ سے ایک مزاحمت اٹھی کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور ان کے اوپر الزام جو تھا وہ ثابت شدہ بھی نہیں تھا۔ پھر جو پولیس ملوث تھی یا جو لوگ ملوث تھے ان کے اوپر FIR بھی ہوئی، مقدمہ بھی ہوا۔ تو ظاہر ہے جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور وہ خود صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ ساری ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل میں جو ملزم بھی ہیں، سرحدی صاحب ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ دیگر امیدواروں کے ساتھ ساتھ۔ تو لال چند مالی کو اگر جو مائنارٹی ووٹ جو ہم کہتے ہیں، مائنارٹی ہم تو نہیں کہتے لیکن آئین میں لکھا ہے، تو جو ہندو ووٹ ہے وہ شاید لال چند مالی کو ہندو ہونے کی وجہ سے شاید زیادہ پڑ جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی پینیٹریشن کہیں زیادہ ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو دوسری طرف وہ ہے ہمارے پونجومل بھیل صاحب ہیں PA، اور کرشنا کماری سینیٹر، ویرومل ان کے بھائی جو ویرومل کولی، وہ جو ہے وہ میں نام شاید غلط لے گیا، وہ میرے ذہن میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، کرشنا کے بھائی ہیں اور مشیر ہیں، وہ رہے ہیں سندھ حکومت کے، وہ بھی وہاں پر ہیں، اور بھی پیپلز پارٹی کی کافی لمبی چوڑی لسٹ ہے وہاں پر۔ تو دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی جو آنکھیں بند کر کے یہ حلقہ جیتتی رہی ہے، اب وہ آنکھیں اس کو کھولنی پڑ رہی ہیں، چوکس رہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں یہ جو کینالز کے خلاف تحریک ہے یہ ہمیں لے کر نہ ڈوب جائے، کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی 4 اپریل کو جو جلسہ تھا گڑھی خدا بخش میں بھٹو شہید کی برسی کا، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا اسپیشلی نواب یوسف تالپور کا، اور وہ اس الیکشن کے حوالے سے ہی تھا وہ ذکر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی نواب یوسف تالپور جو ہیں ان کی بڑی اسٹرگل ہے کالا باغ کے خلاف، اور انہوں نے جو کینالز کے خلاف انہوں نے ماضی میں بڑی اپنا آواز بلند کی ہے، ایوانوں میں بھی اور میدانوں میں بھی۔ بلاول نے اس کا ذکر اسپیشلی ان کا کیا تھا اس وجہ سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نعرہ یہ لگ رہا ہے، جو یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے شخصیات کے اوپر یا پارٹی بیسس پہ نہیں لڑا جا رہا، اب یہ لڑا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کینال مخالف ہے، لال چند مالی اور ان کے اتحادی یہ الزام، اور کینال بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کینال کی اجازت دے دی صدر زرداری کی نے، یہ وہ الزام لگا رہے ہیں، یہ نعرہ لوگوں کو سیل کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم کینالز کے مخالف ہیں، ہم بھی نہیں بننے دیں گے کینالز۔ تو اس پر یہ ساری جو ہے نا وہ ایک الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ اب اس میں بظاہر حکومت جس کی ہوتی ہے ضمنی الیکشن اس کا ہوتا ہے، سوائے چند ایکسیپشنس ہیں، جس طرح ڈسکا کا الیکشن تھا عمران خان کے دور میں، یہ افتخار نوشین افتخار صاحبہ جو جیتی تھی، دھند آپ کو یاد ہوگا، PDM کا اتحاد تھا۔ تو کچھ ایکسیپشنز ضرور ہیں، لیکن عموماً ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے صوبائی یا حکومت کا ہوتا ہے، اور ٹرن آؤٹ میٹر کرے گا، کتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر کم ٹرن آؤٹ ہوا تو پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف بہت زیادہ موٹیویشن بہت زیادہ ہے کینالز کے اگینسٹ۔ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، کل میں ایک پروگرام میں تھا آواز TV کے، تو تیمور ٹالپور صاحب ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام میں، تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کا ووٹ جو پچھلے الیکشن میں 1,79,000 تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ وہ ٹرن آؤٹ زیادہ امید انہوں نے لگا رکھی ہوئی ہے، اور زیادہ ٹرن آؤٹ ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جتائے گا۔ اگر کم ٹرن آؤٹ ہوا تو شاید پیپلز پارٹی کا ووٹر، کیونکہ پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں ہے، تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ووٹر شاید مایوس ہو کر نہ نکلے، لیکن اگر نکل آیا پیپلز پارٹی کا ووٹر اور ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو پھر جیت سکتی ہیں صبا ٹالپور صاحبہ۔ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو پھر ادھر سے لال مالی کے جو ووٹر ہیں وہ شاید زیادہ نکل آئے، کیونکہ ان کے پاس موٹیویشن کینالز کے حوالے سے، اور جو عام ووٹر ہے ممکن ہے جو پیپلز پارٹی کی 15-16 سالہ گورننس سے ناراض ہو تو وہ لال کی طرف اس طرف ووٹ کرے۔ تو آج یہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو پچھلے 2-3 مہینوں سے سندھ میں تحریک چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کو لے کر، کیونکہ ٹارگٹ براہ راست پیپلز پارٹی ہے حکومت میں جو ہے، تو اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے اور بڑے مارجن سے جیتتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ بھائی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کیونکہ ہم کینالز نہیں بننے دیں گے، ہم نے نعرہ لگایا کہ ہم نہیں کینال بننے دیں گے۔ اور اگر پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے تو پھر اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کی، سندھ کی جو جماعتیں 17-18 جماعتیں جو اتحاد ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو سزا دی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے لیے
یہ مستقلاً ایک سردرد ہوگا، پیپلز پارٹی کے لیے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو بڑا دلچسپ الیکشن ہونے جا رہا ہے، میں نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے اس پر، آپ بھی نظر رکھیں۔ امن و امان برقرار رہے تو رزلٹ جو بھی ہو جنون ہو تو، اور پھر جو ہارے وہ تسلیم کرے اور جو جیتے وہ ذرا لوگوں کی خدمت کرے، چاہے جو بھی ہو۔ اچھا جی، اب کینالز کا معاملہ جس کا میں نے ذکر کیا، ابھی وہ گلے پڑا ہوا ہے، حکومت کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بھی، سندھ کے لوگ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ایون اب پنجاب سے بھی تگڑی تگڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک اور معاملہ چھیڑ دیا گیا منرلز کا، پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی، وزیر اعظم نے خطاب کیا، آرمی چیف نے خطاب کیا، باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس مواقع ہیں منرلز کے۔ اس پہ پھر قانون سازی جو کے پی کے میں ایشو بنا، پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو منرلز بل جو ہے یہ تو سارا کچھ فوج کے وفاق کے حوالے کرنے کی سازش ہے۔ کہا گیا کہ جنہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو منرلز کیسے اٹھا کے دے سکتے ہیں، اس بل میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے پی ٹی آئی کے جو ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا۔ سندھ میں بھی اب یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں حکومت سندھ منرلز پر کوئی نیا قانون نہ لائے اور پھر ہمارے منرلز جو ہیں، گیس اور پیٹرولیم اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ساری کی ساری ماضی کی طرح وفاق کے پاس نہ چلی جائیں۔ تو وہاں پر الگ سے کرائے ہو رہی ہے، لوگ کینالز کے ساتھ ساتھ اب اس پر بھی بات کرنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا نا دوسرا کٹا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر صوبوں سے مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ چھین لیے گئے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حملہ ہے مائنز اور منرلز بل جو ہے صوبے کے وسائل پر، اور آج پھر ایسا قانون صوبوں سے پاس کروایا جا رہا ہے جو وسائل پر قبضہ ہے۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا، یعنی سڑکوں پر آئیں گے۔ مولانا صاحب نے اسے 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے مترادف قرار دیا ہے۔ 18ویں ترمیم تو ظاہر ہے وہ بڑے عرصے سے بڑے بڑوں کو آنکھ میں کھٹکتی تھی، تو یہ ایک اور ایشو، ایک اور تنازع پاکستان کی سیاست میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب مریم نواز صاحبہ نے ایک پیکیج، کسان پیکیج، کیونکہ کسان بہت چیخ رہے ہیں اور پنجاب ظاہر ہے فوڈ باسکٹ ہے، سب سے زیادہ گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، بلکہ تمام زرعی پیداوار، شاید سبزیاں سندھ میں زیادہ ہوتی ہوں گی، باقی ادروائز زیادہ تر پیداوار چیزوں کی پنجاب میں ہوتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے، ان کی حکومت نے 15 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا ہے، کیونکہ پنجاب میں کسان اسے گندم خریدنے کے لیے کوئی امدادی قیمت مقرر نہیں تھی، حکومت گندم نہیں خرید رہی، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے 5,50,000 کاشتکاروں کو براہ راست گندم پر سپورٹ دینے کے لیے 15 ارب روپے کے فنڈز جو ہے وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو ٹوٹل لاگت ہے اس کا 70% تک کسان قرضہ حاصل کر سکے گا، ساتھ ساتھ اس میں 100 ارب روپے تک کے قرضوں پر صوبائی حکومت مارک اپ ادا کرے گی۔ یہ ہے فلاور ملز کے لیے، گرین لائسنس ہولڈرز جو ہوں گے ان کو۔ تو یہ پیکیج مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو 15 ارب، میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں اتنے بڑے کسان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اور ایک چیز تو کم از کم ہو گئی کہ جو سلما بٹ صاحبہ نے کہا تھا کہ جی چند ہزار کسان ہیں، چند ہزار کسانوں کے لیے ہم 14 کروڑ لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم جو 5,50,000 کسان کاشتکاروں کے لیے 15 ارب کا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے، تو کسان تو ظاہر 5 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی 4, 5, 10 گنا زیادہ ہی ہوں گے، چند ہزار نہیں ہیں۔ یہ تو کم از کم تسلیم کر لیا مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے کہ ان کی جو معاون پرائس کنٹرول پر مریم نواز صاحبہ کی، سلما بٹ صاحبہ، ان کی تیاری نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ لا علم تھی۔ اور حکومت کے معاونین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لا علمی میں آ کر ٹی وی پر بات نہ کرے، کم از کم تیاری کے ساتھ جائیں، اگر جس بھی موقع، جس بھی موضوع پر، جس بھی ایشو پر ان کو بلایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔